السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے بادشاہ اور وزیر کی کہانی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ اس کہانی میں بھی ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک عقل مند وزیر بھی تھا۔ بنیادی طور پر یہ کہانی بادشاہ اور اس کے وزیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں تو بچوں، ایک تھا بادشاہ، لیکن بچوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارا تمہارا بادشاہ تو خدا ہے۔ بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ دنیا کی یہ بادشاہیت یا اقتدار یا طاقت تو وقتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جب انسانوں کو وقتی بادشاہت یا وقتی حکومت اور طاقت عطا کرتا ہے تو دراصل یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، کون اس وقت بادشاہت سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنی آخرت سنوارتا ہے، اور کون اسی وقتی بادشاہیت سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ تو بچوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ بادشاہ تو ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ ہاں تو بچوں، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ ویسے تو بہت اچھا تھا، اپنی رعایت کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خرابی تھی، اور خرابی یہ تھی کہ وہ بہت جلد باز اور بے صبرا تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ روزانہ جب دربار سجاتا تھا تو اس دوران وہ تازہ پھل کھاتا رہتا تھا، اور ایک غلام اس کو مختلف پھل کاٹ کاٹ کر دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ آج میں خود پھل کاٹوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غلام سے پھلوں کی تشتری اور چھری لے کر خود پھل کاٹنے شروع کر دیے۔ وہ پھل بھی کاٹ رہا تھا اور دربار میں پیش ہونے معاملات کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی توجہ بٹ گئی اور اس نے غلطی سے چھری سے اپنی ایک انگلی کاٹ لی۔ بادشاہ کی انگلی جب زخمی ہوئی تو یہ اختیار اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور انگلی سے خون بہنے لگا۔ بادشاہ غصے میں آ کر اول فول بکنے لگا۔ بادشاہ کے وزیر نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی زخمی ہو گئی ہے تو اس نے فوراً بادشاہ کی توجہ اس جانب سے ہٹانے کے لیے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ تو عرض کروں گا، اگرچہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی ہے، لیکن حضور بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ ہر کام میں مسلط ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس معمولی اور چھوٹی تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑی مصیبت یا تکلیف ٹالی ہو، اس لیے حضور صبر سے کام لیں اور اپنی جان کا صدقہ اتاریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ بادشاہ بہت جلد باز اور بے صبرا تھا، اس لیے بادشاہ کو اس وقت وزیر کی باتیں بہت ناگوارہ گزریں اور اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے بے وقوف انسان، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ میری انگلی زخمی ہو گئی ہے، میں تکلیف میں ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اس پر بھی صدقہ اتاروں؟ صبر کرو، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں بادشاہوں کے دربار میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے۔ تمہاری جگہ یہ دربار نہیں بلکہ سرکاری قید خانہ ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس بے وقوف انسان کو قید میں ڈال دو، اس کی قسمت کا فیصلہ میں کچھ دنوں کے بعد کروں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا اور دربار برخواست کر دیا۔ بچوں، اگلے دن بادشاہ یہ بھول گیا کہ اس نے اپنے وزیر کو قید خانے میں ڈالا تھا، بلکہ اگلے روز اس نے شکار پر جانے کا پروگرام بنایا اور ایک بڑے لاؤ لشکر سمیت شکار پر روانہ ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے جا پہنچا تو اس کو کوئی شکار نہ ملا۔ کافی دیر کی تلاش بسیار کے بعد اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ ہرن بہت دور تھا۔ بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے سمت روانہ ہوا۔ ادھر ہرن نے خطرہ بھانپ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے ہرن کا تعاقب شروع کر دیا اور اس کے تعاقب کے دوران ہرن تو اس کے ہاتھ میں نہ آیا، لیکن وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اپنے لشکروں سے بچھڑ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میں یہیں رک کر انتظار کرتا ہوں، میرے لشکری بہت جلد مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سستانے لگا، اور اسی دوران اسی کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ یہاں جنگل میں بے خبر سو رہا تھا اور اس کو یاد تک نہیں تھا کہ اس کا بے گناہ وزیر اس وقت قید خانے میں بہت تکلیف میں ہے۔ بچوں، جس وقت بادشاہ جنگل میں سو رہا تھا، اسی وقت جنوں کی ایک ٹولی اس جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ جنوں کا سردار ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے طبیبوں نے بتایا تھا کہ ہمارے سردار پر جادو کیا گیا ہے، اور اسی جادو کا توڑ یہ ہے کہ کسی ہٹے کٹے اور صحت مند آدم زاد کی بینٹ دی جائے تو سردار کے اوپر کیے گئے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سردار نے جنوں کی ایک ٹولی کو مشن سونپا تھا کہ وہ کسی ہٹے کٹے اور صحت مند آدم زاد کو تلاش کر کے لے آئیں۔
سارے جن سردار کے حکم کے مطابق تلاش میں نکلے تھے کہ ان کی نگاہ درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے بادشاہ پر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا جنوں کی ٹولی نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا؟ کیا جنوں کے سردار کے علاج کے لیے بادشاہ کی قربانی کر دی جائے گی؟ کیا بادشاہ کے عقل مند وزیر قید خانے میں ہی رہ جائے گا؟ اس کے لیے انتظار کیجیے گا اس دلچسپ اور سنسانی خیز کہانی کے اگلے حصے کا۔